السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ پینما کے اوپر اس وقت پوری حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں اور ان کا زور اس بات پر ہے کہ کسی طرح میاں صاحب کو اس میں سے بغیر کسی طرح تکلیف دیے نکال لیا جائے، ان کے بچوں کو اس میں سے نکال لیا جائے. لیکن قدرت جب کسی کو پھنساتی ہے تو پھر وہ اس میں مزید دھنستا چلا جاتا ہے. اب کمپنیز ایکٹ جو ہے اس میں ترامیم کی گئی ہیں. کمپنیز ایکٹ آف 2016 جو ہے اس میں یہ ترامیم کی گئی ہیں ایک سب سیکشن کے ذریعے. میں آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت وہ کمپنیز ایکٹ جو ہے ثبوت کے طور پہ کہ کوئی بھی فارن کمپنی جو 5 سال سے زیادہ پرانی ہو اس کے متعلق کوئی ریکارڈ، کوئی کمیشن جو ہے، کوئی ریکارڈ اور کوئی اس کے متعلق خط و کتابت یا دستاویزات جو ہیں ان کو نہیں منگوا سکتا، ان کو نہیں بلوا سکتا یا ان کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی زیر نگرانی کوئی کمیشن بن بھی جائے تو وہ اس کا مجاز ہی نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف یا ان کے اہل خانہ سے کسی قسم کی جانچ پڑتال کر سکے. کمپنیز آرڈیننس آف 2016 جس میں امینڈمنٹس ہیں یہ آپ کی اسکرین پہ ہے. آپ کو میں اس میں دکھاتا ہوں کہ اس میں سب سیکشن 1 جو ہے اور اس میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ وہ آفیسر یا آڈیٹر جس نے کمیشن کے نوٹ سے 5 سال سے پہلے، نوٹس سے 5 سال سے پہلے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہو، وہ اس بات کا پابند نہیں ہوگا کہ وہ اس سب سیکشن کے ذریعے اس کمیشن کے سامنے پیش ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف میاں صاحب اپنی جان بچا رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والے اس وقت کے جتنے بھی اکاؤنٹنٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، منشی ہیں یا دیگر افراد ہیں جو منی لانڈرنگ کی انہوں نے ان کے لیے، ان کو بچایا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی پریشر میں آ کے بول نہ دیں، اگل نہ دیں کہ جناب ہاں ہم نے یہ کیا تھا. اوپر سے ایک قطری شہزادہ جو ہے، باقی ٹیلی ویژن نے بہت دن پہلے رپورٹ دی تھی کہ شاید سعودی شہزادہ آ جائے، لیکن اس باری انہوں نے کریٹو سوچ رکھی اور قطری شہزادہ آ گیا اور قطری شہزادے نے آ کے ایک لیٹر دے دیا. اب مجھے نہیں پتا اس نے دیا ہے کہ یہ لیٹر فرضی ہے، کیونکہ یہ تو جب وہ قطری شہزادہ عدالت کے اندر آئے گا، حلفی بیان دے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، اور جو مخالف وکیل ہیں، وکلا ہیں، وہ اس سے کراس کوسچن کریں گے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ واقعی اس نے پیسہ دیا یا اس کے بھائی نے دیا یا اس کے باپ نے دیا یا نہیں دیا. لیکن یہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ تحقیق کر رہے تھے، تحقیق کرتے ہوئے روزی نام کی ایک ہمارے سامنے شخصیت آئی. روزی جی نہیں، روزی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ انگریزی والی روزی ہے، اردو والی روزی نہیں ہے. وہ اس طرح سے ابھی حتمی طور پہ میں اس کے متعلق نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں، روزی اس مرغی کا نام ہے. یہ مرغی جاتی عمرہ ہندوستان سے بڑے میاں صاحب غالباً اپنے ساتھ جاتی عمرہ پاکستان میں لے کر آئے تھے. ابھی اس کے اوپر تحقیق جاری ہے کہ یہ کتنی صداقت ہے اس بات میں، لیکن جو یعنی شاہدین ہیں، عینی شاہدین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مرغی ہر روز صبح اور شام بلا ناغہ 2 سونے کے انڈے دیتی ہے. تو اب میاں صاحب کے گھر کے اندر کاٹیج انڈسٹری ہے اور اگر وہ سونے کے انڈے دیتی ہے تو وہ کسی قسم کا ٹیکس دینے کے پابند نہیں، کیونکہ کاروبار تو کر نہیں رہے، اور کسی قسم کا آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہے کیونکہ پیسہ تو ان کو قدرتی طور پہ مل رہا ہے. اب یہ اگر قطری شہزادی کی طرح یہ مرغی بھی سامنے آ گئی تو اس کے متعلق مزید پتہ چلے گا، لیکن ابھی تحقیقات جاری ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ قطری شہزادے نے جھوٹ بولا. میں کلیم کر رہا ہوں، آن ریکارڈ کلیم کر رہا ہوں کہ نہ صرف قطری شہزادہ جھوٹ بول رہا ہے بلکہ میاں نواز شریف نے جھوٹ بول رہا، ان کے اہل خانہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں لفظ جھوٹ کا استعمال کر رہا ہوں، میں کسی اور چیز کا لفظ نہیں استعمال کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قطری شہزادے کا لیٹر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا وہ یہ کہتا ہے کہ in the year 2006 the accounts in relation to the above investment was settled between Mr. Hussain Nawaz and Ali Thani family, who then delivered the bearer shares of the companies referred in para 4 above to a representative of Mr. Hussain Nawaz Sharif. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 4 اپارٹمنٹس ہیں جن کا تذکرہ ہے، پارک لین کے، مے فیئر کے، جو بھی ہیں، یہ ان کو ان کے شیئرز کے عوض دے دیے گئے. میں چیلنج کر رہا ہوں اس قطری شہزادے کو کہ وہ آئے سامنے اور پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کیونکہ وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ 1999 میں 1999 مارچ 1999 میں کوئنز بینچ کورٹ جو ہے برطانیہ کا، کوئنز بینچ، اس نے پروسیکیوٹ کیا میاں شریف کو اور دیگر افراد کو،
اور اس میں یہ 4 پراپرٹیز شو ہوئیں ان کی ذاتی ملکیت کے طور پہ، اور اس میں ان کو فائن ہوا اور انہوں نے جرمانے بھی بھرے۔ اب یا تو کوئنز بینچ کا ورڈکٹ غلط ہے جو 1999 مارچ کے اندر آیا، تحریری طور پہ موجود ہے، وہ ورڈکٹ میں آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ کو، یا قطری شہزادے کا یہ لیٹر جھوٹ اور فریب پہ مبنی ہے۔ اس لیٹر کی قانونی حیثیت اس دن ہوگی جب قطری شہزادہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے لائے گا، وٹنس باکس میں کھڑا ہوگا اور دوسرے مخالف وکلاء جو ہیں اس سے سوال و جواب کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ باور کرانا پڑے گا، یہ میری رائے ہے، میں قانون کا عالم نہیں ہوں، میں قانونی طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک عقل کے اوپر بیس کر کے ایک رائے دے رہا ہوں کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ ان فائنانسز کا ٹریل کیا تھا۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں نے راؤ اویس کو یہاں پہ بیٹھ کے 50 کروڑ دے دیے تو اور یہ اس کو خط لکھ کے دے دیا، تو وہ 50 کروڑ کا خط جو ہے وہ اس کو بچا نہیں سکتا، نہ راؤ اویس کو نہ کسی اور کو جس کو وہ دیا ہو۔ اس کو حصول اس کا دکھانا پڑے گا، اس کا ٹریل دکھانا پڑے گا کہ کون سے بینک سے کون سے بینک اکاؤنٹ میں آئے، انہوں نے ٹریول کیا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 12 ملین درہم جو میاں شریف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے باہر انویسٹ کیے، تو اب ذرا میاں شریف کی فیملی یہ بھی بتا دے کہ 12 ملین درہم پاکستان سے باہر کیسے گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے یہ بتایا ہے، آن ریکارڈ بتایا، وہ فائنانس منسٹر سے پاکستان کے اس وقت، کہ اس وقت ایک بھی ڈالر کسی بھی صورت میں باہر لے جانے کے اوپر قانوناً ممانعت تھی، اور اگر میاں شریف صاحب نے وہ کیا تو ڈبل منی لانڈرنگ کیس میں مرحوم اور ان کا اہل خانہ پھنستا ہے۔ یہ کیس پینما کا دلدل کے اندر دھنستا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے کہ وہ ہم نے مثال سنی تھی چھوٹے ہوتے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں ابھی تک کچھ 650 جھوٹ آ چکے ہیں سامنے، اور لگتا ہے مزید آتے رہیں گے۔ لیکن کل کا دن بڑا اہم ہے، کل دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں قطری شہزادی کی طرف سے مزید کیا ڈاکیومنٹس دیے جاتے ہیں۔